بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کے ایک مشہور و معروف شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ تراویح ترویح کی جمع ہے، اور ترویح کے معنی ہے ایک دفعہ آرام کرنا، جیسے تسلیمہ کے معنی ایک دفعہ سلام پھیرنا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد باجماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا اتفاق اس امر پر ہوا کہ ہر دو سلاموں یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے۔ بحوالہ الباری شرح صحیح البخاری کتاب صلاۃ التراویح، تراویح مردوں اور عورتوں سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، مگر عورتوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں رمضان میں تراویح کے لیے قیام کرنا اتنا عام اور معمول میں تھا کہ عورتیں بھی اس کا اہتمام کیا کرتی تھی اور اپنے گھروں میں ہی کسی قاری سے قرآن کریم سنا کرتی تھی۔ موت الامام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مدبر غلام تھے، حضرت لقمان، جو رمضان میں آپ کو تراویح میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی میں اپنے گھر والوں کو گھر میں ہی تراویح پڑھاتے تھے، لیکن جامع مسجد میں عورتوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، لہذا عورتیں تراویح کی سنت اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو، مکروہ ہے۔ وہ فرض نماز یا عید کی نماز یا تراویح کی جماعت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے، اور عورتوں کے لیے بھی علم، دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا، لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یہی حکم دیا تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر نہ آئیں، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہی دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ امام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی سطح میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید ساری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائش کر کے اپنے کمرے یعنی آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، جائے نماز یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ روایت الترغیب والترغیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا، اور اس پر گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کے جو حالات بن گئے تھے، وہ حالات اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھی، اس لیے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی ایسی حالت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں
میں آنے سے منع فرما دیتے تھے۔ اس لیے موجودہ پرتفن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی دوسری جگہ اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اپنے گھر میں ہی تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اور گھر کا مرد ہی گھر میں تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور گھر کی کچھ عورتیں پردے میں اس کی اقتداء میں ہوں، باہر سے عورتیں نہ آتی ہوں اور امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے، تو اس طرح عورتوں کے لیے تراویح کی نماز میں شرکت کرنا درست ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں۔ اسی طرح اگر امام تنہا ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہ ہو اور مقتدی سب گھر کی عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کے کوئی محرم خاتون بھی ہو اور امام عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرے، تو اس صورت میں بھی تراویح درست ہے۔ گھر میں جو خواتین امام کے لیے نامحرم ہوں وہ پردے کا اہتمام کر کے شریک ہوں، لیکن اگر امام تنہا ہو اور مقتدی سب عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون یا بیوی نہ ہو، ایسی صورت میں امام کے لیے عورتوں کی امامت کرنا مکروہ ہوگا، لہٰذا ایسی صورت سے اجتناب کیا جائے۔ محترم ناظرین، تراویح کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد اور وتروں سے پہلے با جماعت ادا کی جاتی ہے، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں ادا کرتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہی وضاحت سے بتایا گیا ہے، یہ 20 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے اور 2 رکعات کر کے پڑھی جاتی ہے۔ 4 رکعات کے بعد وقت ہوتا ہے جس میں تسبیح و تہلیل ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے اس کا نام تراویح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں رات کی عبادت کو بڑی فضیلت دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے تراویح کی باجماعت اور اول رات میں پڑھنے کا حکم دیا اور اس وقت سے اب تک یہ اسی طرح پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کی امامت حافظ قرآن کرتے ہیں اور رمضان کے پورے مہینے میں ایک بار سنت ہے اور زیادہ مرتبہ قرآن شریف پورا ختم کیا جا سکتا ہے۔ چاروں ائمہ کرام کے پیروکار یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی حضرات 20 رکعت پڑھتے ہیں اور اہل حدیث 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ تراویح کے بعد وتر بھی باجماعت پڑھے جاتے ہیں۔ آئیے روایات کی روشنی میں سنت تراویح کی رکعت کو سمجھتے ہیں۔ امام فخر الدین قاضی خان لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات 20 یعنی 5 تراویح وتر کے علاوہ پڑھنا سنت ہے۔ بحوالہ فتاوی قاضی خان۔ علامہ علاء الدین قاسمی حنفی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن قعب کی امامت میں صحابہ کرام کو تراویح پڑھانے میں جمع فرمایا تھا تو انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اور صحابہ کی طرف سے اجتماع تھا۔ بحوالہ بدائع ثنائی۔ امام مالک کے مشہور قول کے مطابق تراویح کی 36 رکعت ہیں، جبکہ ان کے ایک قول کے مطابق 20 رکعت سنت ہیں۔ علامہ ابن رشد قرطبی مالکی فرماتی ہیں کہ امام مالک نے ایک قول میں 20 رکعت تراویح کو پسند فرمایا ہے۔ بحوالہ بدائع المجتہد۔ مسجد حرام میں تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد تربیح کے طور پر مکہ کے لوگ ایک طواف کر لیا کرتے تھے، جس پر مدینہ منورہ والوں نے ہر تربیہ پر 4 رکعت نفل پڑھنی شروع کر دی، تو اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے میں 36 رکعت یعنی 20 رکعت تراویح اور 16 رکعت نفل ہو گئی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے 20 رکعت تراویح پسند ہے، مکہ مکرمہ میں 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ بحوالہ قیام اللیل۔ ایک دوسرے مقام پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے آیا ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ اور علامہ نوری شافعی لکھتے ہیں کہ تراویح کی رکعت کے متعلق ہمارا شافعی مسلک وتروں کے علاوہ 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعت کا ہے اور 20 رکعت 5 تراویح ہیں اور ایک تراویح 4 رکعت 2 سلاموں کے ساتھ، یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام احمد بن حنبل اور امام داؤد ظاہری کا مسلک ہے، اور قاضی ایاز نے 20 رکعت تراویح کو جمہور علماء سے نقل کیا ہے۔ بحوالہ المجموع فقہ حنبلی کے ممتاز ترجمان علامہ ابن قدام لکھتے ہیں امام ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل کا پسندیدہ قول 20 رکعت کا ہے اور سفیان ثوری بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب عمر فاروق نے صحابہ کرام کو ابی بن قعب کے اقتداء میں جمع کیا تو وہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ نیز امام احمد بن حنبل کا استدلال بھی روایات سے یہی ہے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ یہ بمنزلہ اجتماع ہے۔ نیز فرماتی ہیں کہ جس چیز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمل پیرا ہوں وہیں اتباع کے لائق ہے۔ بحوالہ مغنی الابن۔ قدامہ
علامہ صلاۃ التراویح رہتی دنیا تک یہ کار رائج ہے کہ جس عمل پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور چاروں امام متفق ہوں وہی جمہور علم ہے اور درست عمل ہے۔ لہذا صلاۃ التراویح کی درست تعداد 20 رکعت ہے، جس میں ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا اور ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح و تحلیل لازمی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان میں خوش و خضوع سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی طاقت اور توفیق محمد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی و صلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔